جمعہ مبارک۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، إمام الأولين والآخرين، خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. آواز اور گلا کچھ خراب ہے، لیکن جب اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ کے حبیب کا ذکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی خراب طبیعتیں بھی صحیح کر دیتا ہے اور بگڑے مقدر بھی صحیح کر دیتا ہے. اور مسجد میں سبحان اللہ کہنے کا ماحول ذرا کم ہے. اب آپ نے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرنا ہے، ہچکچانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور اس کا آپ کو اجر ملتا ہے، اور اللہ کی تسبیح و تحلیل ہوتی ہے، اور ایک محفل کا مجلس کا اللہ ماحول ایسا بناتا ہے کہ بولنے والا بھی ثواب پاتا ہے، سننے والا پاتا ہے. اس لیے فرمایا سبحان اللہ تملأ ما بین السماوات والارض، کہ جب بندہ زمین پر بیٹھ کر سبحان اللہ کہتا ہے تو زمین و آسمان کے جتنے فاصلے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے زمین و آسمان کے سارے فاصلے، اب فاصلے کتنے ہیں میں کاؤنٹ کرنا چاہوں نہیں کر سکتا، اسپارکو والے چاہیں تو نہیں کاؤنٹ کر سکتے، ناسا امریکہ والے چاہیں تو نہیں ناپ سکتے، رشیا میں اسپوٹنک جو پہلا اس کرۂ ارضی پر سیارہ بھیجنے والا ملک رشیا، اس سے 10 سال بعد آسمانوں پر امریکہ نے بھیجا، ناسا قائم ہوا. تو کسی سے بھی پوچھیں پہلے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، وہ بتانے سے قاصر ہے، اس لیے کہ پہلے سیارے ہیں، پھر اس کے بعد ستارے ہیں، پھر اس کے بعد پہلا آسمان ہے. تو اس کے بعد آسمان سے پہلے there are thousands of galaxies، بہت ساری گلیکسیز ہیں یہاں پر. تو میں اگر کسی سے پوچھوں زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، کوئی بتا نہیں سکتا. ایسٹیمیٹ کریں گے، تخمینہ لگائیں گے، بتا نہیں سکتا، لیکن کائنات بنانے والا خدا جانتا ہے. اور فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر سبحان اللہ کہتا ہے تو زمین و آسمان کے جتنے فاصلے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں سبحان اللہ کے نور سے روشن و منور کر دیتا ہے. تو اس کا فائدہ ہے، اللہ آپ کے چاروں طرف نور کر دیتا ہے. سورہ اعراف سے آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ فرماتا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، کہ ہم نے اپنا پیارا نبی بھیج دیا ہے، اب تم نے کیا کرنا ہے، آمنوا بہ، تم نے اس پر ایمان لانا ہے،
اور فقط ایمان لانا ہے؟ وہ آئے، ہم ایمان لائے، ظاہری طور پر آپ تشریف لے گئے، تو فقط ایمان کافی ہے؟ فرمایا نہیں، وَعَزَّرُوهُ، اس کی تعظیم اور توقیر بھی کرنا ہے، اس کا ادب بھی کرنا ہے۔ اور دیکھیں، ایک ہوتی ہے تعظیم، ایک ہوتی ہے توقیر، ایک ہوتی ہے تعزیر۔ اللہ تعزیر کا ذکر کر رہا ہے، تعظیم کی انتہا ہو جائے تو وہیں سے تعزیر کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کا فقط ادب نہیں کرنا، فقط تعظیم نہیں کرنا، وَعَزَّرُوهُ، تعظیم تو تم اپنے ماں باپ کی بھی کرتے ہو، تعظیم تو ہم جیسے گناہ گار اگر ممبر پر بیٹھ جائیں تعظیم تم ان کی بھی کرتے ہو، تعظیم تم اپنے بڑوں کی کرتے ہو، تعظیم تم کعبہ کی بھی کرتے ہو، یہ تعظیم ہے۔ لیکن جہاں پر کعبہ کی تعظیم کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے تعظیم محمد مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ لہذا نبی کی ایسی تعظیم کرنا کہ وہ تعزیر بن جائے۔ میں نے کہا رب کیا کعبہ سے بھی بڑھ کر کرنا ہے؟ فرمایا ہاں۔ یہ بتاؤ کعبہ تمہیں کہاں سے ملا؟ کعبہ میں تو 360 بت رکھے تھے، کعبہ کو شرک سے آلودہ کر دیا گیا تھا، لات بھی تھا، منات بھی تھا، عزا بھی تھا، حبل بھی تھا، یغوث بھی تھا، یعوث بھی تھا، نصر بھی تھا، سوا بھی تھا، ود بھی تھا، اسائبہ بھی تھا، نائلہ بھی تھا۔ تو کعبہ نے کب تمہیں کہا کان میں سرگوشی کر کے کہ لا الہ الا اللہ؟ کعبہ میں 360 بت رکھے تھے، کعبہ سے صدا آئی لا الہ الا اللہ؟ بتائیے، ان کو کعبہ کی زبان نہیں تھی، نہ حجر اسود نے پکارا، نہ مقام ابراہیم پکارا، نہ صفا مروہ نے پکارا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، کعبہ پر بتوں کا استھان بنایا تھا اور وہاں پر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ کس کے نام پر؟ لات کے نام پر، منات کے نام پر، عزا کے نام پر۔ تو کعبہ کی حرمت کو پامال کر دیا گیا تھا، کعبہ خاموش تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ کو زبان دینے کے لیے کعبہ کا کعبہ اپنے حبیب لبیب کو مبعوث فرما دیا، اور حضور کیا آئے، اللہ نے سب کو زبانیں عطا فرما دی۔ کعبہ کے بت زمیں بوس ہو کر بتا رہے تھے کہ اب ہمیں ڈھانے والا اللہ کا حبیب آ گیا ہے۔ کعبہ 3 دن تک رقص کرتا رہا اور یہ بتاتا رہا کہ لوگوں اب تک تو ہم خاموش تھے، اب ایسا اللہ کا محبوب آ گیا ہے، ابو جہل کی مٹھی میں پتھر ہو یا کعبہ کے اندر پتھر لگے ہو، لوگوں اب پتھروں کو زبان دینے والا اللہ کا محبوب آ گیا ہے، اللہ کا حبیب آ گیا ہے، اب پتھروں کو بھی زبان مل جائے گی۔ لہذا آپ نے حدیث مبارک سنی ہوگی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک ویرانے میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک ویرانے سے گزر رہے تھے۔ یکایک آواز آئی فصیح و بلیغ عربی میں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، درود ہو۔ حضرت علی کرم اللہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فَمَسْتَقْبَلَهُ إِلَّا جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا هُوَ يَقُولُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں جس راہ سے بھی گزرا، حتیٰ کہ ویرانے سے گزرا، درخت ہو، شجر ہو، پتھر ہو، حجر ہو، ویرانے سے گزرا تو وہاں سے بھی آواز آئی
اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر درود ہو اور صلاۃ و سلام ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس ویرانے میں، یہ ویرانہ، یہاں بھی کوئی ہے آپ کا دیوانہ؟ فرمایا کہ اے علی وہ سامنے پہاڑ پر جو پتھر دیکھ رہے ہو، بچپن میں گزرتا تھا تب بھی دیکھ کر سلام پڑھتا تھا، آج بھی دیکھ کر سلام پڑھتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ناطق دلیل، بولتی ہوئی دلیل بن کر آئے، اور ایسی دلیل بن کر آئے کہ سرکار آئے تو اللہ نے جو بولنا نہیں جانتے، جن کی زبان نہیں ہوتی، اللہ نے ان کو بھی زبانیں عطا فرما دی۔ لہذا کعبہ بنا بھی حضور کے صدقے میں ہے، کعبہ ملا بھی حضور کے صدقے میں ہے۔ تو حضور کی تعظیم نہیں، تعزیر کعبہ سے بھی بڑھ کر کرنا ہے۔ اس لیے کہ دوستو جو کعبہ کا طواف کر لے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ حاجی کہلاتا ہے نا، ماشاءاللہ۔ کعبہ کی زیارت کی، کعبہ کا طواف کیا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ حاجی۔ اب بڑا کون ہے؟ فقط یہ جملہ دینا چاہ رہا ہوں، جو کعبہ کا طواف کر لے وہ حاجی بن جاتا ہے، اور جو ایمان کی حالت میں رخ مصطفیٰ کا دیدار کر لے وہ صحابی بن جاتا ہے۔ لہٰذا جس نے چھوٹے کو دیکھا وہ حاجی بن گیا، جس نے کعبہ کو دیکھا وہ حاجی بن گیا، اور جس نے ایمان کی حالت میں کعبہ کو دیکھا قیامت تک کے لیے صحابی بن گیا۔ اب میں تعظیم کی بات کر رہا ہوں، کعبہ کی ہم کتنی تعظیم کرتے ہیں نا۔ کوئی خدا نہ خواستہ کعبہ کی جانب پتھر اٹھائے تو کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ بتائیے بھائی، کیا حجرت اسود کو اکھاڑنا چاہے تو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں، کعبہ کی عبادت نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، کعبہ کی عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے خدا کی عبادت کرو۔ اگر کسی نے کعبہ کی عبادت کی تو مشرک۔ ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے۔ کعبہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ بولو کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ قریش، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے خدا کی عبادت کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ کیا ہے؟ اس گھر کا رب ہے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، تخلیق کرنے والا۔ تو کعبہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اب میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، کعبہ بھی مخلوق، اللہ کے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق، تو اب بتائیے مخلوق میں اعلیٰ کون ہے؟ کعبہ اعلیٰ ہے یا کعبہ کا کعبہ حضور اعلیٰ ہے؟ اللہ کی مخلوق میں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب کعبہ کی جانب انگلی اٹھائے برداشت نہیں کر سکتے، تو کعبہ کی جانب اگر کوئی انگلی اٹھائے تو مسلمان کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ تو حضور ایمان ہے، بلکہ ایمان کی بھی جان ہے۔ یاد رکھ لیجئے۔ چلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5۔ لیکن پہلا رکن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ، پھر نماز، پھر روزہ، زکوٰۃ، حج، 5 ارکان اسلام ہو گئے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر نہ پڑھے اور وہ نماز پڑھے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بتائیے بھائی، زور سے کہیں یارو۔ رسول اللہ کے عشاق بیٹھے ہیں، ہاں یہ مسجد بھی رسول اللہ کے عاشق سے منسوب ہے، حضرت اویس قرنی امام العاشقین۔ لہٰذا آپ کی زبانوں پر بھائی سبحان اللہ ہونا چاہیے۔ ہاں اب خاموشی نہیں چلے گی، سبحان اللہ کے ذریعے ہی انشاءاللہ ہم رب کو بھی راضی کریں گے، رب کے حبیب کو بھی راضی کریں گے۔
وہ ناراض ہیں تبھی تو امت پر یہ وقت پڑا ہے. شیاطین اس ملک میں آ گئے ہیں. اللہ رسول راضی ہو گئے تو شیاطین نہیں آئیں گے, رسول اللہ کے غلام اس ملک کے حاکم بنیں گے. اور جب تک رسول کے غلام تھے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آکسفورڈ سے کوئی ڈگری حاصل کی تھی؟ کیا حضرت عمر بن خطاب اسٹینفورڈ سے پڑھ کر آئے تھے؟ بتائیے بھائی. کیا حضرت عثمان غنی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے پڑھ کر آئے تھے؟ بتائیے. کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کسی ٹاپ رینکڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے تھے؟ نہیں. لیکن اس کے باوجود دنیا کے حاکم بن گئے. عرب کے بدو, انہیں ایسا کیا نسخہ مل گیا کہ انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے قیصر و کسریٰ کے محلات میں لرزہ طاری کر دیا. وہ خدا کی قسم بات یہ تھی, نہ وہ اسٹینفورڈ سے پڑھ کر آئے, نہ وہ ہارورڈ سے پڑھ کر آئے, نہ وہ کسی آکسفورڈ سے پڑھ کر آئے. وہ اگر پڑھ کر آئے تھے تو صفا اسلامک یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے تھے, رسول سے پڑھ کر آئے تھے. معلوم ہو جب رسول کا پڑھ کر آ جائے تو قیصر بھی اس کے سامنے گر جاتا ہے, کسریٰ پر بھی لرزہ طاری ہو جاتا ہے. تو آج بھی اگر رسول کے غلام بن جاؤ گے, اویس قرنی کی جذبہ عشق کی جھلک نظر آ گئی تو خدا کی قسم آج بھی ہم فراز سے نہیں ڈریں گے, اللہ سے ڈریں گے. بات سمجھ رہے نا آپ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر کوئی پڑھ لے, اور اگر فرض کیجئے کوئی نہ پڑھے اور نماز پڑھ لے تو نماز ہوگی؟ بتائیے بھائی, اونچا بولو یار. اب فارمولے بدل گئے اس مسجد کے, سبحان اللہ بولنا ہے آپ نے. تو بتائیے نماز ہو جائے گی کوئی کلمہ نہ پڑھے؟ کلمہ نہ پڑھے تو روزہ ہو جائے گا؟ کلمہ نہ پڑھے تو زکوٰۃ ہو جائے گی؟ حج ہو جائے گا؟ داخل ہی نہیں ہو سکے گا کلمہ نہ پڑھا. تو معلوم ہوا کہ کلمے کے ارکان اسلام کے دو اسٹرکچر ہیں. پہلا کلمہ, بقیہ ارکان اسلام کے یہ اعمال 4. لیکن بڑی عجیب و غریب بات ہے, کلمہ نہ پڑھیں تو آپ نے پڑھا, آپ نے فرمایا کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جائے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ ارکان اسلام کا جسم ہے, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ارکان اسلام کی روح ہے, یہ اس کی سول ہے. اگر روح نکل گئی تو جسم باقی نہیں رہتا. لہذا معلوم ارکان اسلام کی جان کیا ہے؟ کلمہ طیبہ. اور کلمہ طیبہ میں بھی اگر فقط کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو ایمان ایکسیپٹیبل ہے اس کا؟ نہیں ہے. His ایمان should be refused. اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ سے مردود کر دیا جائے گا. کوئی ایک مرتبہ نہیں, 1,00,000 مرتبہ, 1,00,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو مقبول ہوگا. لیکن جیسے ہی لا الہ الا اللہ کے ساتھ کوئی محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ ایمان کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ میں بھی محمد الرسول اللہ اس کلمے کی جان ہے, ہمارا ایمان ہے. تو ارکان اسلام میں کلمہ کیا ہے؟ جان ہے. نماز روزہ زکوٰۃ حج کیا ہے؟ جسم ہے. تو بتائیے جان یا روح کے بغیر کوئی جسم باقی رہتا ہے؟ اچھا صاحب, آپ کسی سے بڑی محبت کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس سے بڑی محبت کرتے ہیں, لیکن اگر اس کا انتقال ہو جائے کتنی دیر گھر میں رکھتے ہیں؟ بتائیے. بہت زیادہ, مجبوری کی بنا پر. آپ تو اس سے محبت کرتے تھے, اس جسم سے, لیکن انتقال ہو گیا, روح نکل گئی, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے جا کر گڑھے میں ڈال دیتے ہیں, دفنا دیتے ہیں. کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو, دفنا دیتے ہیں نا. کیوں؟ روح نکل گئی. بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ ہائے
میں تو غلطی پہ تھا، اصل محبت تو روح اور جان سے تھی، جسم تو ظاہری شکل تھی، میں تو غلطی پہ تھا۔ دوستو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کلمہ نہیں پڑھتا اور نماز روزہ زکوٰۃ حج ادا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ تو جسم بے جان جسم ہے، اس میں عشق مصطفیٰ کی روح نہیں ہے، اسے جا کر اعمال کو کسی گڑھے پر ڈال دو۔ لیکن اگر اس میں روح مصطفیٰ آ جائے، عشق مصطفیٰ آ جائے، کلمہ پڑھ لیں اور جان آ جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا نہ کھڑا ہونا بھی مقبول ہے، اس کا جھکنا بھی مقبول ہے، اس کا سجدہ کرنا بھی مقبول ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان کی جان کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بغیر کوئی ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ خود سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ پوری کائنات سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، آل اولاد سے بڑھ کر میں اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ سرکار نے سند عطا فرما دی، کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ سے درخواست کروں گا درود و سلام پڑھنے سے پہلے ہمارے کچھ نعروں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ وہ جو اجر لے گئے ہیں عشق مصطفیٰ کا فرض کفایہ ہم بھی ادا کریں۔ تو تمام حضرات کہیے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ جو حضور کی بارگاہ میں چاہتا ہے حاضر ہو تو وہ لبیک کے نعروں کے شامل ہو جائیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ یا رسول اللہ ہم کل بھی آپ کے لیے حاضر تھے، آج بھی حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ ہم کمزور ہیں، محراب و منبر چھوڑ کر عمل میں آنے کا وقت تھا۔ اے اللہ کے رسول ہمیں بھی کوئی ایسی پیش قدمی کی توفیق دیں کہ ہم بھی اس شاقان مصطفیٰ کے ساتھ شامل ہو سکیں، اس لیے کہ جان کبھی بھی جائے گی، یہ عہدے کبھی بھی چلے جائیں گے، مرنا سب کو ہے، لیکن جب مر کر قبر میں جائیں تو فرشتے کہیں یہ عاشق مصطفیٰ آ رہا ہے، یہ غلام مصطفیٰ آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔